کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کرو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پہ چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ کے لگائے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ پسندیدہ چیزوں سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں، ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی، ان کے لیے موت مشکل ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق کی تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اسی طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے یہ اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ لوگوں کو مرغوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ موسم کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے جانا ہے، کیوں نہ زندگی میں ہی انہیں کوئی خوشی دی جائے۔ اگر آج کے انسان کو خدا اور دولت میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت کو قبول کر لے گا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ خون خوف کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔